میری ملت کے نوجوانوں، اہل بیت کے بہت سے نوجوانوں کے بعد حضرت امام حسن کے بیٹے امام قاسم نے 22 سال کی عمر میں میدان کربلا میں اپنے پیارے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی تاکہ میں بھی کربلا میں اپنا حصہ شامل کر سکوں اور شہید ہو سکوں۔ اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، بیٹا قاسم، تم میرے پاس میرے بھائی حسن کی نشانی ہو اور یادگار ہو میرے پاس، میں کس طرح یہ گوارا کر سکتا ہوں کہ تمہیں میدان کربلا میں بھیج دو اور اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں خون میں تڑپتا ہوا دیکھو اور شہید ہوتے ہوئے دیکھو، اور کس طرح یہ ساری چیزیں میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتا ہوں۔ میں اس جان لیوا صدمہ کو کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا اور نہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، اس لیے میں تمہیں میدان جنگ میں میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت امام قاسم نے جب دیکھا کہ میرے چچا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے، اس وقت آپ کو اپنے ابا جان امام حسن کی ایک بات یاد آئی۔ جب امام حسن پاک زندہ تھے تو انہوں نے ایک تعویذ بنا کر اپنے بیٹے امام قاسم کے بازو پہ باندھا اور کہا، بیٹے جب زندگی میں کوئی مشکل کام آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اس وقت اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا اور تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی، مصیبت دور ہو جائے گی۔ امام حسن پاک کے صاحبزادے امام قاسم کو یہ خیال آیا، اس سے اچھا وقت اور کیا ہو سکتا ہے۔ آپ نے جب وہ تعویذ کھولا تو اس کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔ امام حسن پاک نے اپنے بیٹے امام قاسم سے فرمایا کہ اے بیٹا، جب میدان کربلا کے اندر تیرے چچا امام حسین پر مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، اس وقت اپنی یہ جان میدان کربلا کے اندر پیش کرنا اور قربان کر دینا۔ امام قاسم نے جب یہ تعویذ پڑھا اور اس تعویذ کو امام حسین کی خدمت اقدس میں لائے، اس لیے کہ یہ تعویذ دے کر جو ہے میرے چچا امام حسین مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیں گے۔ جب امام پاک نے اس تعویذ کو دیکھا اور پڑھا، بھائی کی یاد آئی، آنکھیں نم ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اشک جاری ہو گئے۔ امام قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت عطا فرمائی اور پھر فرمایا، اے میرے بیٹے، جاؤ اپنی ماں سے مل لو اور اپنی پھپھو سے مل لو۔ امام قاسم خیمے میں گئے، اپنی والدہ سے ملاقات کی، اپنی پھپھو حضرت سیدہ زینب سے ملاقات کی اور دیگر اہل بیت کے افراد جو میدان کربلا میں شامل ہوئے تھے ان سے ملاقات کی۔ اس وقت جب جانے لگے پھر سلام کے لیے امام حسین پاک کے پاس آئے، اس وقت امام علی مقام نے اپنے بھائی کا امامہ حضرت امام حسن پاک کا امامہ امام قاسم کے سر پر رکھا اور ہاتھ میں تلوار دی اور کہا کہ جاؤ بیٹا، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے اور میں تمہیں اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ حضرت امام قاسم جوش و دلیر کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوئے اور یزیدی فوج کے سامنے گئے اور شعر پڑھ رہے ہیں، اے یزیدیو، جس کے سر پر موت سوار ہے وہ میرے سامنے آئے اور میری تلوار کے ساتھ لڑے اور خون کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو نہائے۔ امام قاسم کی اس حیدری کی للکار کو دیکھ کر یزیدیوں کی فوج میں سے کوئی بھی میدان کربلا کے اندر نہ آیا اور کسی کی جرت ہمت نہ ہو سکی کہ امام قاسم کا مقابلہ کریں۔ اس وقت ابن سعد بدکار نے دیکھا کہ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو امام قاسم کا مقابلہ کرے، تو اس نے ایک مشہور شامی پہلوان تھا جس کا نام تھا ارزق کو پکارا اور یزید کی طرف سے اس کو سالانہ 10,000 درہم جو ہے وہ بطور تنخواہ ملتی تھی اور یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا پہلوان تھا، 1000 بندہ بھی اس کے سامنے آتا تو یہ اکیلا اس کے مقابلے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ ابن سعد نے کہا ارزق جائیں اور اس نوجوان کا مقابلہ کریں۔ یہ بات ارزق کو بڑی مشکل گزری کہ میں 1000 بندے کا مقابلہ کرنے والا
تو کہنے لگا کہ ابن سعد میں اس کا مقابلہ کروں جس کے منہ سے ابھی دودھ کی بو آ رہی ہے اور بھی یہ نوجوان بچہ ہے، میں اس کا مقابلہ کروں اور میں نے اپنے زمانے میں اپنے معاشرے میں اپنا نام جو میں نے کمایا ہے وہ میں نے خراب کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ابن سعد نے کہا کہ میری طرف سے آپ کو یہ حکم ہے، آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ اس وقت رزق نے کہا اچھا اگر آپ کہتے ہیں میں تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر میرے 4 بیٹے ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں، وہ بڑے بہادر ہیں، میرے طرح ہیں، میرے بیٹے ہیں، انہیں میدان میں لڑنا بڑی اچھی طرح سے آتا ہے، اور میں ان کو بھیجتا ہوں اور وہ جا کر جو ہے اس نوجوان کا سر کاٹ کر جو ہے وہ تیرے سامنے لائیں گے۔ اس وقت ابن سعد کہنے لگا اے ارزق تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون ہے؟ کہا نوجوان تو ہی ہے۔ کہا ایسا نہیں ہے، تمہیں دیکھنے میں یہ نوجوان لگتا ہے، بچہ لگتا ہے، مگر یہ فاتح خیبر علی کا پوتا ہے اور امام حسن کا یہ بیٹا ہے، اور ان کی رگوں میں محمد مصطفیٰ کا خون ہے، تو اس وجہ سے ان کو ہلکا نہ سمجھ۔ ارزق نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے بیٹے بڑے پہلوان ہیں، مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہوا کیا، ان میں سے اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، کہا کہ یہ نوجوان ہے، اس کا سر قلم کر کے میرے پاس لاؤ۔ اب ارزق کا جب بیٹا تیز گھوڑے پر رفتار ہوا اور سامنے جناب علی امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہیں، اور اس وقت یہ قیمتی تلوار تھی ارزق کے بیٹے کے پاس، اور بادل کی طرح یہ گرجتا ہوا چمکتا ہوا جناب علی ظاہر ہوا اور کہنے لگا میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ تو امام قاسم ہنس کے فرمایا تیرا باپ کتنا ظالم ہے، اس نے تیرے اوپر رحم ہی نہیں کیا، افسوس تیرے باپ پر، تجھ پہ اس کو رحم نہیں آیا۔ تو میدان کربلا میں امام قاسم نے اپنا خنجر ارزق کے بیٹے کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ مارا، اور اسی کے تحت وہ مر گیا۔ پھر دوسرا بیٹا آیا امام قاسم نے اس کو بھی واصل جہنم کیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، حتیٰ کہ 4 بیٹے جب ارزق کے جناب واصل جہنم ہو گئے۔ ارزق پہلوان نے جب 4 بیٹوں کی لاشوں کو دیکھا اس کو غصہ آ گیا اور غضب کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنے ہوش کھو بیٹھا، کہنے لگا اب میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں جس نے میرے 4 بیٹوں کو قتل کیا ہے۔ اور یہ اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھا کہ اپنی داڑھی کے بال نوچنے لگا، یعنی ماتم کرنے لگا، اور اپنا چہرہ پیٹنے لگا کہ اتنا نوجوان ہے کہ اس نے میرے 4 بیٹوں کو جو ہے وہ واصل جہنم کر دیا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، باپ تھا نا، بیٹوں کا بھی غصہ تھا، اور جناب ہوش و حواس کھو بیٹھا، اپنی جناب علی جوانی پہ اسے ناز تھا اور اسے اپنی پہلوانی پہ ناز تھا کہ میرا تو 1000 بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر یہ نوجوان کیسے کرے گا۔ مگر اس کی یہ بھول تھی، اس کو یہ نہیں پتا تھا یہ بیٹا کس کا ہے، یہ بیٹا کس کا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اس نے جناب علی گھوڑے پہ بیٹھا ارزق امام قاسم کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا، اور امام قاسم کے پاس جب تلوار دیکھی تو کہنے لگا یہ تو میرے بیٹے کی تلوار ہے اور آپ کے پاس کیسے آئی؟ امام قاسم نے فرمایا یہ تیرا بیٹا تیرے لیے دے کے گیا ہے اور نشانی دے کے گیا ہے کہ تاکہ اسی تلوار کے ساتھ میں نے تیرے بیٹے کو قتل کیا ہے، اور اسی تلوار کے ساتھ اب میں نے تمہیں قتل کرنا ہے۔ اور کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت امام قاسم نے فرمایا اے ارزق تو بڑا پہلوان ہے، تیرا بڑا نام سنا ہے، مگر تجھے یہی نہیں پتا کہ تیرے گھوڑے کی جو کاٹھی ہے وہ ڈھیلی پڑ گئی ہے، تمہیں یہی نہیں پتا، اور تو اتنا بڑا پہلوان ہے۔ اتنے میں ارزق اپنی کاٹھی کو جناب کسنے لگا، اتنی دیر میں امام قاسم نے جناب تلوار کا وار کیا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کون ہو سکتا ہے جو جناب علی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹوں کا مقابلہ کرے؟ اب یہ بھی واصل جہنم ہو گیا، اور جناب علی رونے لگا اور واصل جہنم ہوا۔ اس کے بعد پھر حضرت قاسم نے دیکھا ابن سعد ایک لشکر میں کھڑا ہے، کیوں نہ ہو اس یزیدی کو بھی جو ہے وہ واصل جہنم کر دیا جائے۔ تو آپ نے سوچا اس خبیث کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اسی خیال سے آپ آگے بڑھے تو ایک چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیرا ڈالا
اور کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا اور نیزوں کی بارش ہو گئی، آپ کو 27 زخم لگے اور پھر آپ گھوڑے سے نیچے زمین پر گرے، اور شیش بن سعد ملعون نے آپ کے سینے پر ایک ایسا نیزہ مارا جس کی وجہ سے آپ میدان کربلا کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے۔ امام قاسم نے اپنی جان کو چچا امام حسن اپنے چچا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میدان کربلا کے اندر اپنی جان کو پیش کیا اور جام شہادت نوش فرمایا، اور امام حسین نے امام قاسم کی مقدس لاش کو اپنی گود میں اٹھایا اور پھر اس کو لائے۔ اسی طرح ایمان والو، اسی میدان کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی امام حسن پاک، ان کے بیٹے امام قاسم اور عبداللہ بن حسن، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عمر بن حسن، انہوں نے جناب میدان کربلا کے اندر شہادت نوش کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔